السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ رب ہی کے بارے میں ہم تھوڑا سا پھر پلٹ کے جائیں گے کہ رب کیسا رب ہے اور کس طرح ہر آن ہر ایک کی ہر طرح کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اس دن کلاس میں استاذہ نے رب کی ڈیٹیلز بتائیں تو مجھے لگتا تھا کہ میں سکتے میں آ گئی تھوڑی دیر کے لیے۔ میں یہ سوچی تھی کہ ہم ہر وقت نماز میں پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن جب استاذہ نے یہ جملہ بولا کہ رب کیا ہے کہ وہ ہر وقت ہر ایک کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، اور اس پہ ہم نے بہت سی کائنات کی نشانیوں کے بارے میں بات کی، تو مجھے ایسے لگا، کیونکہ ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ مجھے لگا کہ میں نا ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہوں بالکل، اور مجھے اپنے جسم کے اندر جتنے کیمیکل ریئیکشنز، جتنی مسکولر موومنٹس، جتنی چیزیں تھیں وہ ایسے نظر آ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کر رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کتنا لائٹلی اپنی لائف میں لیتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں میں اس میں سے شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ اس کو اس نظر سے خود بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جیسے بھی بات ہوئی بچوں کی، تو اپنے بچوں کو، جیسے بچے آپ سے پڑھتے ہیں گھروں میں، کچھ سے ٹیوشنز پڑھ رہے ہوں گے، اور کچھ مائیں ہیں یا کزنز یا بہنیں، آپ لوگ اپنے بچوں کو گھر میں ضرور ہوم ورک کرواتے ہوں گے، پڑھاتے ہوں گے، تو فیملی میں بچے ہیں، ہر فیملی میں بچے ہیں۔ تو میں نے اس میں یہ کہ آپ جب انہیں پڑھائیں تو ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں انہی کانسیپٹس کے ذریعے۔ آپ دیکھیں ان کے اندر یہی کانسیپٹس عقیدہ کے اتنے پختہ انشاءاللہ ہو جائیں گے فرام دا ویری اسٹارٹ کہ آپ کو آگے جا کے انشاءاللہ مشکل نہیں پیش آئے گی۔ اور میں نے خود یہ محسوس کیا ہے، کیونکہ مجھے شوق ہمیشہ سے تھا پڑھانے کا بچوں کو، تو میں جب پہلے بھی پڑھاتی تھی قرآن پڑھنے سے پہلے، تو ایز فیکٹس ان کو اسٹیٹ کرتی تھی، اسٹمک میں یہ ہو رہا ہے، ہارٹ میں یہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی پڑھاؤں تو میرے منہ سے بار بار یہ نکل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوڈیم کو اندر بھیج دیا، پوٹاشیم کو باہر نکال دیا۔ تو وہ آٹومیٹیکلی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا۔ تو وہ بچے بھی مجھے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے کام کر کر کے دے رہے ہیں، تو کئی دفعہ بچے پوچھ بھی لیتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کچھ سسٹمز کے بارے میں۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ یہ ہمارا روزمرہ کا کام ہے، کھانا کھانا، اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے اندر کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور میں آپ کو بالکل منیمم چند چیزیں بتاؤں گی، اور آپ سوچئے کہ ہمارا رب کس طرح، ہمیں تو باہر کہیں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر چیز کو جو ہے لے کے ہر کام ہمارا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم ہمارا جو ہے، آپ دیکھیں ہمارے منہ سے شروع ہوتا ہے اور اس میں بہت سے اس کے حصے ہیں، اور جب ہم کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو اس وقت جیسی نوالا ہمارے منہ میں جاتا ہے، ہمارے دانت جو ہیں اس کو توڑتے ہیں، بس یہاں پہ اب ہمارا کام ختم ہونے والا ہے، اور فوراً وہاں پہ ہمارے مختلف جسم کے حصوں سے وہ جو سلائیوری گلینڈز ہیں اس کو وہ سافٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے ختم کام ہمارا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کھانا نیچے جانا شروع ہو رہا ہے۔ اب جہاں پہ یہ کھانا نیچے جا رہا ہے، یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کیا دیکھیں گے کہ یہ ناک ہے، کھانا اچھل کے اس میں بھی جا سکتا ہے، یہ سانس کی نالی ہے، کھانا یہاں سے جاتے ہوئے ادھر بھی جا سکتا ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ چلا جائے تو ہمارا سانس رک جائے گا اور ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا ارینجمنٹ کیا ہے کہ جب یہ کھانا نیچے آ رہا ہوتا ہے تو یہاں سے یہ بند ہو جاتا ہے، راستہ آٹومیٹیکلی بند ہوتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا، کئی دفعہ اتھو آ گیا کہ آپ کو وہ کھانا ایک دم سے چلا گیا ناک میں یا سانس کی نالی میں، تو وہ ہوتا ہے کہ جب ہم سنت کے مطابق نہ کھائیں تو پھر ہمیں ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ کھانا یہاں سے یہ بند ہوتا ہے، اب یہ کھانا آٹومیٹیکلی سلپ ہو کے نیچے آتا ہے۔ ابھی میں آن کروں گی تو آپ دیکھیں گا کہ یہاں سے اب یہ راستہ بند کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا میکنزم ہمارے اندر بنایا کہ آپ دیکھیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں
کہ کس طرح سے ہم آرام سے سارے کام کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے جب یہ سسٹم چل رہا ہو آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کانشیسلی نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہو، آٹومیٹکلی سارا ہو رہا ہے. اور اب اس کے بعد یہ ہمارے ادھر پائپ سے نیچے اب سٹمک کی طرف آئے گا. مزے کی بات یہ کہ جب پائپ سے سٹمک کی طرف آتا ہے تو وہ ڈائلیٹ ہوتا جاتا ہے اور اس کو نیچے لاتا جا رہا ہے. اگر آپ الٹے بھی لٹکے ہوئے ہیں نا تو گریوٹی سے منہ سے باہر نہیں آئے گا، یہ سٹمک میں ہی جائے گا. جو اللہ کا حکم ہے وہی ہوگا. سٹمک میں یہ دیکھیں یہاں پہ ایسی والز بنی ہوئی ہیں. اور اس کے بارے میں کچھ فیکٹس میں پڑھ رہی تھی، اور اس میں سے مثلاً ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں گی کہ سٹمک میں یہاں پہ جب سکریشنز یہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں اور اس کو جذب کر رہی ہوتی ہیں سارا، تو اگر یہاں پہ ہر 2 ہفتے کے بعد یہ میوکس لیئر نہیں آتی، یعنی تو ہمارا سٹمک ہم خود ہی کھا جائیں. یہاں پہ تقریباً 35 ملین چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہیں جہاں سے روزانہ جوسز نکلتے ہیں، ہمارا کھانا ہضم کرتے ہیں. اس سے اوپر ذرا سا آپ نے دیکھا تھا یہاں پہ جگر تھا ہمارا، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا نظر آ رہا تھا. سب سے بڑا آرگن ہماری باڈی میں یہ ہے، 500 فنکشنز ایک دن میں پرفارم کرتا ہے. اور اگر اس کا اتنا سا پیس بھی آپ کی باڈی میں رہ جائے، یہ واحد آرگن ہے جو کہ خود سے دوبارہ ریپروڈیوس کر لیتا ہے، اپنا وہ ریجنریٹ کر لیتا ہے. یعنی کہ اگر باقی سب خراب ہو گئے اور وہ تھوڑا سا رہ گئے تو وہ خود دوبارہ سے وہ جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کیپیسٹی رکھی ہے، کیونکہ اس نے بہت میجر فنکشنز جو ہیں ہماری باڈی میں کرنے ہیں. اب یہاں سے کھانا جو ہے ہماری انٹسٹائنز میں آتا ہے. اور اگر کبھی آپ کو اوریجنل، یہاں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت وہ سائنٹیفکلی الگ بنی ہوئی ہیں، کبھی اگر آپ آپریشن دیکھیں تو وہ آنتروں پہ آنتریں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کون سی ہیں. تو ڈاکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، دیکھنا، اس میں ہر حصے میں الگ جوس نکلتا ہے، الگ قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو ایبزارپشن ہو رہی ہوتی ہے، یہ اپینڈکس ہے. اور مختلف حصوں میں مختلف چیزیں ایبزارب ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ اسمال انٹسٹائن ہے، یہاں ایبزارب ہوتی ہیں، اس کے بعد اس میں آتی ہیں یہاں پہ. اور یہاں سے آنے کے بعد یہاں پہ جو باقی ماندہ جیسے پانی ہے اور منرلز ہیں، وہ ہمارے جسم کو جتنی غذائیت ہے وہ مل جاتی ہے. اور اس کے بعد یہاں سے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ پخانے کی شکل میں باہر آ جاتا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہم ویسے پخانے کی بات کریں تو بہت سے لوگ اس پہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو نہ آ رہا ہو، کانسٹیپیشن ہوئی ہو، ڈائریا ہوا ہو. اچھا، نارمل سسٹم میں یہ ہو رہا ہوتا ہے، اگر کانسٹیپیشن ہو جائے، ڈائریا ہو جائے، پھر اور سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کو کوئی اور بیماری ہے، اس کے مطابق کیمیکلز کا آنا جانا ہر چیز ڈفرینٹ طریقے سے ریلیز ہو رہی ہوتی ہے. یہ کون کر سکتا ہے کہ ہر شخص کا سسٹم صحیح کام کر رہا ہو، اس کے مطابق کام کر رہا ہو. لوگ مختلف غذائیت کھاتے ہیں، پروٹینز کھائیں گے اور طرح سے جذب ہوں گی اور ہضم ہوں گی. آپ کاربوہائیڈریٹس لیں گے اور طرح سے جذب ہوں گی، ہضم ہوں گی. یعنی ہر کھانے کا بھی اس میں طریقہ کار جو ہے وہ فرق ہے. کچھ اور سسٹمز دیکھتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو ہمارا دل اور اس کی ورکنگ جو ہے وہ دکھانا چاہوں گی. ہماری ایک مٹھی کے برابر اس کا سائز ہوتا ہے اندازاً. اس میں اگر آپ دیکھیں یہ بلو کلر ہمارا جو ہے، یہ جو وہ بلڈ ہوتا ہے جس میں وہ پارٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا سارا گندگی جمع ہو جاتی ہے، اور ریڈ وہ پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں جس میں سارا بہترین ہے. پور پور تک اس کی سپلائی ہے کہ ہر گندا مادہ ہمارے جسم سے ایک ایک سیل سے نکال لیا جائے اور اس کو بالکل پیوریفائی کر کے واپس اس پور تک پہنچایا جائے. 5 quarts of blood every minute. اچھا، اب آپ دیکھیں آتا کیسے ہے یہ سسٹم. یہاں پہ آئے گا رائٹ سائڈ، اور رائٹ سائڈ سے یہ جائے گا لنگز میں جب ہم سانس لیتے ہیں. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آکسیجن بنائی ہوئی ہے، وہ آکسیجن جو ہے اس کو سارا پیوریفائی کرے گی اور یہ واپس ہمارے لیفٹ سائڈ پہ آئے گا اور یہ پھر پورے جسم کو سپلائی کیا جائے گا. کون ان کو گائیڈ کر رہا ہے؟ سوچئے اس سسٹم کو گائیڈ کون کر رہا ہے؟ ہمیں تو ہوش بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں اس میں ویلوز بنے ہوئے ہیں، اور ان ویلوز کی اگر آپ ورکنگ دیکھیں، یعنی ایک قسم کے دروازے ہیں، ان کی موومنٹ آپ دیکھیں. اور اگر ہم جب سنتے ہیں تو لپ ڈپ وہ یہی موومنٹ ہوتی ہے کہ وہ جو کھل رہے ہیں بند ہو رہے ہیں، کھل رہے ہیں بند ہو رہے ہیں. اور اس موومنٹ کے ساتھ یہ جو ہے یہ باقاعدہ پورے یہ جو ہم بلڈ پریشر لیتے ہیں یہ بھی اسی موومنٹ کا نام ہے کہ ہائر بلڈ یہ ہے اور لوور بلڈ جو ہے یہ آ رہا ہے. اور اسی موومنٹ کی وجہ سے یہ جب کھلتا ہے تو یہ سارا بلڈ ادھر آتا ہے. میں کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کوئی ایسی ویڈیو ملے جس میں میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہ سارے پیسیجز یہاں کے بھی
ان کے درمیان کے بھی جب بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا تو وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ آٹومیٹیکلی سارے راستے اپنی صحیح جگہ پہ آ جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ سنتے ہیں نا کہ کسی بچے کا وہ دل میں سوراخ ہے، تو وہ سوراخ یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں جاتا. پھر یہ جبکہ پورا وہ سورس پرووائڈ کر رہا ہے، اس کا اپنا ایک الگ سورس ہے. جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو یہ بلڈ ویسلز اگر کسی وجہ سے بلاک ہو جائیں تو وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ اس کی بلڈ کی اپنی ہارٹ کی سپلائی ختم ہو گئی ہے، اس کو نہیں صحیح مل رہی، وہ ورک نہیں کر سک رہا. جب وہ کام نہیں کر سک رہا تو وہ سارا سسٹم خراب ہو رہا ہے. پھر دیکھیے یہاں پہ نروز ہیں، وہ نروز کیا کرتی ہیں؟ وہ الیکٹرک سگنل بھیجتی ہیں کہ کتنی دیر میں کون سا حصہ جو ہے اس نے کانٹریکٹ کرنا ہے، موو کرنا ہے. جب ہم میڈیسن پڑھتے ہیں ہمیں ایک ایک ایریے کا ملی سیکنڈز میں بتایا جاتا ہے کہ اب اتنے ملی سیکنڈ میں یہاں تک آیا ہے، پھر اس کے بعد یہاں تک آیا ہے، اب اس سے آگے وہ یہاں تک جا رہا ہے. اس میں کچھ چیزیں اور بلڈ سیلز کے بارے میں دیکھ رہی تھی، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک سیکنڈ کے اندر 8 ملین ریڈ سیلز جو ہیں ہمارے جسم کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. 8 ملین ایک سیکنڈ میں، ہر ایک سیکنڈ کے بعد، اور ہر اسی ایک سیکنڈ میں 8 ملین نئے بنتے ہیں. ہماری سروس ہر وقت ہو رہی ہے، ہر وقت ہم اس اسٹیج سے گزر ہیں. پھر ایک جو چھوٹا سا ہم ڈراپ آف بلڈ لیتے ہیں اس میں 5 ملین ریڈ بلڈ سیلز ہیں، اور 20 سیکنڈز میں ایک جو ریڈ بلڈ سیل ہے وہ ہماری پوری باڈی کا چکر لگاتا ہے. یعنی اس نے پوری باڈی میں جا کے سب گندی چیزیں وہاں سے اپنے اندر لے لینی ہیں اور جتنی صاف ستھری چیزیں ہیں اس کے اندر شامل کرتے چلے جانا. بلڈ ویسلز ہیں، اور کڈنی کے سٹرکچر کے بارے میں بھی اسی طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ اگر سب کو اسٹریچ کیا جائے تو شاید پوری دنیا کے گرد وہ 2 دفعہ 3 دفعہ کچھ چیزوں ہر چیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک انسان کی اس کی جو ہے، یعنی اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. اگر آپ کسی مشین کی وائرنگ کھولیں نا تو آپ کو چکر آ جائے گا، آپ کہیں گے میں نہیں یہ دیکھ سکتی. کئی دفعہ وہ میکینکس یا الیکٹریشینز بھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ کون سی ذات ہے جو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے اور ہم احساس بھی نہیں کرتے، ہمیں کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑ رہا، ہماری کوئی انرجی، کوئی بھول چوک جو ہے اس میں وہ رکاوٹ نہیں آ رہی. ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں گی، یہاں پہ ہمارا جو یورینری سسٹم ہے، کڈنیز. اگر ہم کڈنیز کو دیکھیں بینز کی طرح کے سٹرکچر ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں گے کہ وین بھی ہے، آرٹری بھی ہے، نروز بھی ہیں. چھوٹا سا سٹرکچر ہے لیکن اس کا کام اس قدر اہم ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ لگاتار یہ سائیکل اس طرح چل رہے ہیں کہ چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور سارے سسٹمز کے اندر جو ہے وہ کلیننگ کر رہا ہے، اور یہ یورین بنتا چلا جا رہا ہے اور یہ بلیڈر میں آ رہا ہے اور یہاں سے نکل رہا ہے. اچھا، کڈنیز بہت امپورٹنٹ کام کیا کرتی ہیں؟ باقی ہارٹ کر رہا ہے کلیننگ، ادھر سے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کر رہا ہے، اور اس کے بعد جب یہ گندا مادہ جو رہ جاتا ہے اس میں آتا ہے تو یہ فوراً ہی فارغ کرتا، یہ پھر ریسائیکل کرتا ہے، یہ وہاں پہ پھر دوبارہ سے ہر چیز کو کیا جاتا ہے. بلڈ پریشر مینٹین ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کا بیلنس دیکھا جاتا ہے. باڈی میں کیمیکلز کا بیلنس صحیح ہے، جہاں جہاں صحیح نہیں ہے وہ اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اور اس طرح اتنا آسان نہیں ہے. اس کا کٹ سیکشن دیکھیں، ایک ایک نرو، آرٹری، وین کا ہمیں نام پڑھایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ایسے ہی تکے سے ہیں، اس کی اتنی برانچز ہیں، اس کی اتنی برانچز ہیں. اور پھر یہ آپ اس کے اندر فائن سٹرکچر دیکھیں. اس فائن سٹرکچر کی اگر آپ بہت ڈیٹیلز پڑھیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہی کافی ہے ہمیں سمجھ آ جائے. 1.2 ملین نیفرونز ان کو ہم کہتے ہیں، جو ان کا بیسک سٹرکچر ہوتا ہے. اور یہ یہاں پہ یہ ساری ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے. کون کون سی چیزیں چاہیے باڈی میں وہ وہاں سے جاتی ہیں، وہاں لگاتار بلڈ جا رہا ہے، اور وہاں سے جو چیزیں فائدہ مند ہیں وہ واپس ڈالی جا رہی ہیں کہ یہ کیسے آ گئی، اس میں یہ کہاں سے جو ہے یہ ان کی وہ رہ گئی تھی. اور پھر اگر ہم ان کی مزید مائکروسکوپک لیول دیکھیں، جو سیلز ہیں، جو ان کی وہاں پہ میمبرینز ہیں، ان میں گیپس رکھے گئے ہیں تاکہ وہ چیزیں وہاں سے نکل کے جا سکیں، تاکہ ہماری باڈی سے وہ لاس نہ ہو. اور لگاتار ہر گلومیرولس جو ہے، یعنی 1.2 ملین ایک کڈنی میں ہیں آپ کے، وہ لگاتار یہ سارے کام کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر ان کی یہ لمبی لمبی پائپس ہیں، اور ان کے ساتھ بلڈ ویسلز ہیں، اور وہ بلڈ تیزی سے جا رہے ہیں اور وہ ادھر سے جمع کر رہے ہیں. ان میں سے ہر ایک کا ڈفرینٹ فنکشن ہے. اس نے کچھ اور کام کرنا ہے، اس نے کچھ اور کام کرنا ہے، اس نے کچھ اور کام کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر سٹرکچر کی ورک ڈیلیگیشن بھی کی ہوئی ہے، اور وہ اپنے کام کو بالکل فوکس طریقے سے کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ اکیلا نہیں ہے، مدبر
کی بات جی. سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ. اور یہ یہاں پہ آپ دیکھیں، اب یہ جو سارے اسٹرکچرز آ رہے ہیں، میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی، لیکن یہ جو بار بار بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اب یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اور یہ اکیلا نہیں ہے. اب یہ کس کے ساتھ؟ ایک بیسک سٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا، اور یہ ایک نہیں ہے، یہ مزید آتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ پورے بلڈ کو اور ہر چیز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اب آپ یہ سوچیں، پہلے صرف اپنے جسم کے بارے میں سوچیں. جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے جسم میں کیا کیا ہے، میں نے آپ کو صرف چھوٹی سی ایک جھلک دکھائی ہے. ڈائجسٹو سسٹم میں کتنی بڑی چیزیں ہیں، ہارٹ ہے، لنگز ہے، کڈنی ہے، پینکریاز ہے. بچپن سے ہم یہ سارے آرگنز پڑھ رہے ہیں. پھر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اتنے لوگوں کے بارے میں سوچیں. پھر یہ سوچیں انڈیویجول ویریشن کتنی ہے ہم میں. کسی کو کوئی بیماری، اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے، اس کے سسٹم اس کے مطابق چل رہا ہے. کسی کو شوگر ہے، اس کے مطابق. کسی کو 2 بیماریاں اس کے مطابق. ہائٹ، ویٹ، ایج کے مطابق. ہر چیز کے اندر جو خوبصورتی کہ اس کا جسم اس کے ساتھ وہ چل کے وہ ساری چیزوں کو لے کے جا سکے. میں نے بھی آپ کو اور بہت سے آرگنز کے بارے میں نہیں اتنی ڈیٹیل بتائی. ایک اور چیز آپ کو دکھاتی ہوں. کان. جب ہم سنتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے کا بہت ذکر کرتے ہیں قرآن پاک میں، تو مجھے کہا کہ میں یہ بھی آپ کو ضرور دکھاؤں. چھوٹی سی کنال ہے، اس میں ذرات جب آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے چھوٹے سے ہیئر ہوتے ہیں، اور یہ جو ویکس ہوتی ہے اندر نہیں جانے دیتی، وہی روک لیتی ہے. اور یہ ہماری باریک سی وہ میمبرین ہے. اور یہاں پہ اتنی چھوٹی سی 3 ہڈیاں ہیں جو کہ فوراً ان ساؤنڈ ویوز کو آگے ٹرانسمٹ کرتی ہیں. جو ہم سنتے ہیں وہ ان کو فوراً ہلتی ہیں اور وہ آگے کنوے کرتی ہیں. یہاں پہ فلوئڈ ہے اس کے اندر، اس کو ہم کوکلیا کہتے ہیں. اس کے اندر فلوئڈ ہوتا ہے. یہ جو فلوئڈ ہوتا ہے یہ ہلنا شروع ہوگا. ابھی آپ دیکھیں گے اس کے اندر وہ سارا آئے گا. اور یہاں سے جب ہم وہ کہتے ہیں نا کہ کان وہ ہو گئے ڈرائی، وہ یہاں سے سارا وہ راستہ جاتا ہے. اب یہاں پہ یہ فلوئڈ جو ہے اب اس میں وہ سارا جائے گا. اچھا، یہ فلوئڈ کی جو وائبریشن ہے یہ نروز ہیں، یہ ان تک جاتا ہے. یہ نروز جو ہیں اب یہ یہاں جا رہی ہیں، دیکھے گا ہڈی کے ذریعے آگے ہمارے دماغ تک جاتی ہیں. اب یہ میسجز، اب یہ پورا پروسیس دیکھ لیجیے. یوں آ رہا ہے، ہڈیاں یہاں سے فلوئڈ موو کرتا ہے، فلوئڈ موو کر کے وہ اس کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، اور جب وہ ٹرانسمٹ ہو کے آگے دماغ تک جائیں گی اور دماغ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. آئیز کا میں نہیں لائی آپ کے لیے، آپ کو پتا آئیز میں بھی الٹی امیج بنتی ہے، ہمیں پڑھا ہوا ہے نا ہمیشہ سے، اور دماغ اس کو سیدھا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ اسی لیے دیا ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو سیدھا کریں اپنے لیے، ہم ہر چیز کو الٹا نہ دیکھیں. تو پہلے تو اپنے جسم کو سمجھیں، اسی سے آپ کو بہت سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. پھر آپ سوچیں باقی مخلوق، اس کے اندر جو یہ سارا سسٹم ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں گی. ایک انسان میں ہوں نا، چلو مجھے شاید تھوڑا بہت کبھی خیال بھی آ جائے، پیٹ میں درد ہو تو یاد آ جائے کہ اچھا کبھی ٹھیک بھی چل رہا تھا سسٹم. لیکن جو ماں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بچے کی پرورش کرتے ہیں، اگر آپ اس سسٹم کو دیکھ لیں تو آپ بالکل ہی پریشان ہو جائیں. میں روزانہ 1-2 ڈیلیوری ضرور دیکھتی ہوں کیونکہ میرا کام ہے نا. تو جب بچہ ڈیلیور ہو رہا ہوتا ہے نا تو آپ سوچ نہیں سکتے میری کیا حالت ہوتی ہے. اتنے پانی، اتنے خون اور اتنی سی ہڈی کے اندر سے وہ بچہ نکلتا ہے اور وہ رو رہا ہے، اور اس وقت میرے منہ سے صرف یہ نکل رہا تھا سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ماں چلو اپنے لیے کھا رہی ہے، پی رہی ہے، اس بچے تک اللہ تعالیٰ کیسے ساری چیزیں پہنچاتے ہیں. اس ماں کے ذریعے وہ خوراک اس تک جا رہی ہے. خون اس کا جو ماں کا ہے وہ اب بچے تک جا رہا ہے، اور وہ بچے کی یہ جو کارڈ ہوتی ہے، ناف کا جو ہوتا ہے حصہ، وہاں سے وہ ساری خوراک اس کے اندر جاتی ہے. بچہ بس آرام سے اپنے سٹرکچرز، اللہ تعالیٰ اس کے سٹرکچرز پورے کر رہے ہیں، اس کی گروتھ کر رہے ہیں، اس کی نشو و نما اس کو دے رہے ہیں، اور اس کی یہ جو بلو دکھا رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں یہ جتنا گندا مادہ یہ واپس جا رہا ہے، اور وہ والدہ تک ہی جاتا ہے، اور والدہ ہی اس کو وہاں سے باہر نکالتی ہیں. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر آپ اس کی باریکیوں میں جائیں تو پھر ایک ایک سٹرکچر آپ کو نظر آئے گا، اور ہر ایک کا الگ الگ کام نظر آئے گا. اور یہاں بڑے بڑے، اس کو ہم کہتے ہیں بلڈ سائنسز بنے ہوتے ہیں، پولز ہوتے ہیں پورے، اور وہ کھلا بلڈ ہوتا ہے وہاں پہ، اور اس کے اندر سے ساری چیزیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے حکم ہوتا ہے کہ یہ جائے گا اور یہ نہیں جائے گا، اور اسی کے مطابق وہ ساری چیزیں جاتی ہیں. تو میں بیسیکلی یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہو اور ہم باقی سائنسز سے پریشان ہو جائیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ہمارا عقیدہ درست ہو تو ہمیں یہ سائنسز اور اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کریں، اور ہمیں ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ مجھے ایک اور چیز نے اپنے لیے بہت پریشان کیا، اور وہ یہ چیز تھی، صحابہ کو تو یہ سب کچھ نہیں پتا تھا، انہوں نے تو یہ نہیں دیکھا تھا.
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو رب اتنی جلدی اور اتنی کنوکشن کے ساتھ کیسے مان لیا؟ مجھے کیوں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے اور یہ سوچنا پڑ رہا ہے؟ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اس لیے جو تخلیق کی آیت کے آخر میں آتا ہے نا فتبارک اللہ احسن الخالقین. السلام علیکم استاذہ. وہ میرے ابو کو نا رینل فیلئر تھا نا، تو ان کا ڈائلسس ہوتا تھا نا، تو میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں جاتی تھی دیکھنے نا. تو جب ان کا ڈائلسس ہو رہا تھا نا، تو میں یہ سوچ رہی ہوتی تھی کڈنی ابھی کتنا چھوٹا سا یہ آرگن ہے نا، اور وہ جو مشین تھی نا جس سے ڈائلسس، جتنی آپ کی یہ ٹیبل ہے نا اتنی بڑی ایک مشین تھی تقریباً، اور اس کے اندر گنجلیں ٹیوبز جو باہر جا رہی ہیں جو اندر آ رہی ہیں، اور بالکل اس کے بعد نا ڈائلسس کرانے کے بعد ایگزاسٹ ہو جاتا ہے پیشنٹ بالکل نا. اور پھر اس میں جیسے ابھی انہوں نے بتایا نا کہ کڈنی کے اندر جا کے ریسائیکل ہوتی ہیں، کہ کچھ ایسی مفید چیزیں جو آ گئی ہوتی ہیں جو باہر نکلنے والی ہوتی ہیں جسم سے، کڈنی ان کو روک لیتا ہے. ڈائلسس میں وہ نہیں ہوتا. تو پھر وہ جب نکل جاتی تھی نا وہ سارے کیمیکلز جو ہوتے تھے، پھر ان کو ایک خاص سے وہ ان کا لیکوڈ ہوتا تھا، ابو کے لیے ہوتا تھا، وہ سارے ان کو بیلنس کرنے کے لیے نا کبھی پوٹیشیم کم ہو جاتا تھا یا پتہ نہیں ان کو الیکٹرولائٹس ان کو کہتے تھے، تو وہ پلانا پڑتا تھا اگلے 3-4 گھنٹے کے اندر، ورنہ وہ پھر اور ڈیفیشنسیز ہو جاتی تھیں، کچھ اس سے اور ہو جاتا تھا. اور یہ سب جو ہے اتنا کاسٹلی ہوتا تھا، مہینے میں تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے صرف ڈائلسس کے اوپر لگتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ ہم فری آف کاسٹ ساری یہ جو ہے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر بھی اپنے آپ کو فقیر سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمت پھوٹی ہوئی ہے، کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، اتنا کچھ مفت میں مل رہا ہے، اور ہم سو رہے ہوتے ہیں اور یہ سارے فنکشنز بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں. وہ جیسے وہ بیچ میں سے ریڈ سیلز بھاگ رہے تھے نا، وہ نظر آ رہے تھے. وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کس کے تابع، کس کے حکم کے مطابق دوڑ رہے ہیں نا. ہر ایک چیز دوڑ رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، اور دل ہے کہ تھک رہا ہے اور پھر بھی نہیں آرام کر رہا. ہم آرام کریں، وہ نہیں آرام کر رہا. کس کے حکم سے؟ کس نے حکم دیا ہوا ہے؟ اور ایک چھوٹی سی بھی چیز بنانی ہوتی ہے نا، تو ہم ایک دفعہ بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یہ اس طرح نہیں ٹھیک بنی، اب ایک اور پلاننگ کرتے ہیں، پھر اپنی پلاننگ کو الٹ دیتے ہیں. کتنی پرفیکشن ہے اس پلاننگ میں کہ کہیں بھی مسٹیک نہیں. اور اس کے باوجود بھی تم شکر ادا نہیں کرتے، تم سمجھتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو. اس کی جو حکمت ہے وہ آج سمجھ میں آئی ہے. مینس بچپن سے لے کر اب تک یہ چیزیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یاد کرتے چلے آ رہے ہیں، پھر ایک سٹیج آیا پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہیں بھی کسی پوائنٹ پہ بھی ہم ریلیٹ نہیں کر سکے. آج بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کنول کا کہ انہوں نے ایک نیا پرسپیکٹو دیا نا چیزوں کو سوچنے کا. کیونکہ مینس میں ابھی یہی بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ مجھے یہ سب کچھ آتا ہے لیکن پھر بھی مجھے کچھ نہیں آتا. میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ادھر کہیں بھی ریلیٹ نہیں کیا. تو وہی بات کہ ان چیزوں کو دیکھ کے کم سے کم یہاں بیٹھ کے فار دس اسپر آف دا مومنٹ ہم شکر تو ادا کریں دل سے کہ ہمارے پاس اتنی چیزیں، اتنے سارے کام اتنے کوائٹلی ہماری باڈی میں ہو رہے ہیں. کبھی یہ ہوا کہ وہ بلڈ سیلز آپ کو بھاگتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، آپ کے وینس میں آپ کو کس طرح فیل ہوگا کہ آپ کی پوری باڈی میں بلڈ سیلز موو ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ ہونے لگتے ہیں، آپ کو یہی فیل ہونا شروع، کتنی خاموشی سے کام کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ظلم کیا ہوتا ہے، کسی کو اس کا حق نہ دینا. اور اس کی روشنی میں جو آپ نے دیکھا ہے، دوبارہ سے کہیں الحمدللہ رب العالمین فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہم جب نعمتوں کا سوچنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ کوئی نعمت واقعی ہے بھی. اور آپ دیکھیے کہ ان سب چیزوں کے جو اندر کام کر رہی ہیں، نہ ان کی آنکھیں ہیں، نہ ان کا کوئی دماغ ہے، نہ کچھ، لیکن صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. اور ہماری آنکھیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں اپنا راستہ نہیں ملتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ذات سے نہیں شروع کرتے، ہم نعمتوں کو دیکھنے کے لیے اپنی ذات سے باہر سے جج کرنا شروع کرتے ہیں کہ میرے سے باہر میرے پاس کیا ہے. دیکھتے ہیں دوسرے کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تاکہ میں رو لوں اس پہ. ایک دفعہ اگر اپنے اندر جھانک لینا کہ کیا کیا ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اللہ نے نشانیاں تمہارے اپنے نفسوں کے اندر رکھی ہیں، پھر بھی تم دیکھتے نہیں ہو، دیکھو گے نہیں ان کو. پھر اسی لیے تو انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے نا. یعنی یہ سارے سسٹم اور مخلوق کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، لیکن شکر کے لیے ہمیں زبان دی ہے، ہمیں دل دیا ہے. تو جو سب سے بڑا میسج ہے آج کے اس میں کہ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، ان سب کو کس سے ریلیٹ کریں؟ اصل سورس سے، کہ کہاں سے رہا ہے، کیا کس نے ہے، دے کون رہا ہے. تبھی شکر ادا کر سکیں گے.
اور تبھی اس حکم پہ عمل کر سکیں گے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فائدہ تمہارا اپنا ہی ہے. اگر مان لو گے تو دنیا میں بھی بہت سی مشکلات سے بچو گے اور آخرت میں بھی بچو گے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ تو دیا اللہ نے. پھر وہی ربوبیہ کی طرف پھر آئیے کہ رب ہے، خالق ہے. سب سے پہلے تو پیدا اس نے کیا اور پھر مالک بھی وہی ہے، سسٹین بھی وہی کر رہا ہے، ان سب چیزوں کو چلا بھی وہی رہا ہے. اور پھر پلانر بھی وہی پلاننگ کرتا ہے. اور پلاننگ میجر اور مائنر ہر قسم کی، پیدائش سے پہلے کی پلاننگ، اور پھر اب جس طرح فنکشن ہو رہا ہے ان سب کا، اس میں بھی پلاننگ کہ کس حصے کو کون سی چیز کتنی مقدار میں جائے گی. ڈیوائڈ کر، ہم تو کھا لیتے ہیں، ساری غذائیت مختلف حصوں میں چلی جاتی، کس حصے کو کیا چاہیے. اب جو آنکھ کو چاہیے کیا وہی کان کو بھی چاہیے؟ کیا وہی دماغ کو چاہیے؟ وہی باقی حصوں کو بھی چاہیے؟ اور خود جو فنکشن میں لگے ہوئے ہارٹ یا کڈنیز یا باقی سسٹم، ان کو اپنے لیے کیا غذائیت چاہیے؟ اگر ہم کام کر رہے ہوں تو سارا کچھ کہاں رکھ لیں گے؟ اگر ہم نے یہ تقسیم کرنا ہوتا تو ہم تو سارا کچھ اپنے لیے رکھ لیتے کہ ہم نے کام کیا، ہم نے محنت کی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہارٹ کتنا سخی ہے، کتنی محنت کر کے پور اور ذرے ذرے تک، ایک ایک سیل تک سب کچھ لے جا رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. کس کے حکم سے؟ کس کی پلاننگ سے؟ کس نے یہ سب کچھ کیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو پائیں، اس تک پہنچیں، اس کا حق ادا کریں، وہ کنیکشن بلڈ کریں، اس کو اسٹرانگ کریں ہر چیز کے اندر. کیونکہ جب تک ہماری جان ہے، یہ زندگی ہے، ہم اپنے خالق سے کسی آن اور کسی لمحے بھی اس کی سوچ سے، اس کی یاد سے الگ نہیں ہو سکتے. کیونکہ ہر لمحہ لے رہے ہیں، ہر وقت، چاہے ہم سوچیں یا نہ سوچیں. تو پھر کیا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو اب تک ہم نے پڑھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو کیا نہیں کرنا چاہیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، کسی کو بھی اللہ کے شریک نہ کریں. فلا تجعلوا للہ اندادا، کیونکہ ہم کچھ چیزوں کو انسانوں سے منسوب کر دیتے ہیں، کچھ جنوں، کچھ کسی اور مخلوق کے، کچھ صرف جن کے نام رکھے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.